آسائشیں بڑھ رہی ہیں، آسائشوں کے ساتھ ساتھ آزمائشوں میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دنیا کے اندر اگر کوئی اس وقت لگ بھگ جو تقریباً 6.5 یا 7 ارب کے قریب انسان زندگی گزار رہے ہیں، ان میں سے 6 ارب افراد اور مسلمان جو ہے 1.5 یا 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں۔ اب ان مسلمانوں میں سے جو کلمہ پڑھا دائرہ اسلام میں آ کے اللہ نے انہیں ایمان کی دولت عطا فرما دی، اب وہ شخص دنیا میں رہتے ہوئے کوئی بھی نیکی کا کام کرتا ہے، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس نیکی کے کام کو قبول فرما کے میرے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ اب عمل قبول ہوتا کس طرح؟ عمل کی قبولیت کی شرائط کیا ہیں کہ جس عمل کے اندر یہ شرائط پائی جائیں گی، سمجھ لو کہ وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ اگر وہ شرائط نہیں ہے تو پھر ساری زندگی بندہ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے بھی عبادت کرتا رہے، اللہ کی عزت کی قسم اس کی عبادت کا اللہ کی بارگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں۔ اب وہ 3 شرائط کون سی ہیں؟ وہ شرائط میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے اور ہم نے ان شرائط کے مطابق اپنی عبادات کو چیک کرنا ہے کہ کیا ہماری عبادات کے اندر وہ شرائط موجود ہے یا نہیں۔ اگر تو موجود ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اگر موجود نہیں ادھر بیٹھ کے دل میں ارادہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ شرائط اپنے اندر پیدا کر کے ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب وہ شرائط کون سی ہیں؟ سب سے پہلی شرط ہے کہ عمل کی قبولیت کی کوئی بھی بندہ نیک عمل کرتا ہے، اس عمل کرنے والے کا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ اس کے عقیدے کے اندر شرک نہیں، توجہ کی طرف رکھیں، یہ کوئی درس نہیں، صرف ایک آپ کو میں سبق سنا رہا ہوں اور آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ جس بندے کے عمل کرنے والے کا عقیدہ درست ہوگا، اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ اب اگر بعض آپ کہتے ہیں جی عقیدہ ٹھیک ہے، عقیدہ ٹھیک ہے، عقیدہ ٹھیک ہے، لیکن اگلی جو شرط ہے وہ یہ ہے، دوسری شرط عقیدہ بھی ٹھیک ہو اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ نیک عمل نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ سادہ ترجمہ آپ کو اس طرح سمجھا دیتا ہوں کہ مثال کے طور پہ کوئی بھی عمل ہے، اب دیکھیے روزہ ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم موجود ہے قرآن مجید میں کہ روزے تم پر فرض کر دیے گئے۔ مثال اگر کوئی شخص کھڑا ہو کہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا حکم موجود ہے روزے رکھنے ہیں، لیکن میں روزہ فجر سے پہلے سحری کھانے کے بجائے میں رات کو عشاء سے پہلے سحری کھا لوں اور اگلے دن عشاء کے ٹائم جا کے افطاری کروں، آپ سب ایمانداری سے بتائیں اسے روزے کا ثواب ملے گا؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے۔ کوئی بھی عمل ہے اس کے اوپر حکم خدا ہو، طریقہ اجتباع ہو، اللہ کا حکم ہو اور نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ ہو، عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ اب اگلی جو 2 چیزیں وہ یہ ہیں کہ اگر ہم نے عمل عقیدے کے مطابق کیا اور سنت کے مطابق کیا، اگلی چیز یہ ہے اگر کسی بندے کے اندر یہ 2 چیزیں آ گئی، سمجھ لو اس کی زندگی کے سارے اعمال برباد۔ وہ عمل کون سے ہیں؟ پہلی چیز یہ ہے کہ جس کے عمل کے اندر ریاکاری آ گئی، دکھلاوا آ گیا، اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ آپ یہ دلیل کیا ہے؟ پڑھیے اللہ کا قرآن 23واں پارہ، سورۃ کا نام سورۃ الزمر۔ اللہ فرماتے ہیں فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصًا، اللہ کی عبادت کرو مخلص ہو کے، ریاکاری نہیں، دکھلاوا نہیں۔ اگر دل کے اندر ہمارے اخلاص ہو، مخلص ہو کے نیکی کرے، ریاکاری سے پاک ہو، اللہ کی قسم اگر ہم مچھر کے پر کے برابر بھی عمل کریں، اللہ کے سامنے پہاڑ سے بھی بڑا اس کا اجر ہے۔ اب آخری چیز تو یہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی زندگی کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، وہ ہے حرام کمائی۔ نبی پاک کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ایک بندہ
سفر کرتا ہے، لمبا چوڑا سفر کر کے آتا ہے، اس کے بال بھی خاک آلود ہیں، اس کے کپڑے بھی پہلے بچھائے ہیں، سواری پہ سفر کر کے آیا ہے، کہاں پہ گیا؟ بیت اللہ کے اندر، خانہ کعبہ میں گیا، جا کے وہ بندہ غلاف کعبہ کو پکڑ کے بھی دعائیں کرتا رہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس بندے کی زندگی کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا، کوئی دعائیں قبول نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہے؟ اور نبی پاک اسلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا کھانا بھی حرام کیا، اس کا پینا بھی حرام کیا، اس کا لباس بھی حرام کیا۔ جس بندے کی کمائی حرام کی کمائی ہے، اس کی زندگی کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ پہلی دو شرائط عمل کی قبولیت کی، عقیدہ درست ہو اور نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے مطابق عمل۔ اور جو دو گناہ وہ یہ ہے، ریاکاری اور حرام کمائی، جس کی وجہ سے انسان کی زندگی کے سارے اعمال برباد، سارے اعمال تباہ ہو جاتے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اپنے اندر شرائط پیدا کرنے کی توفیق